بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو روحانی خزانے میں خوش آمدید۔ ہمارا یہ چینل روحانی خزانہ نبوی اذکار، وظائف اور روحانی علوم کے خزانے سے آپ کی زندگیوں کو منور کرنے کے لیے ہے۔ یہاں آپ کو ایسے پر اثر دعائیں اور روحانی ذکر ملیں گے جو آپ کی روحانی ترقی اور دنیاوی مشکلات کے حل میں معاون ثابت ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے ذکر جسے تاج الذکر کہا جاتا ہے، یعنی ذکر کا تاج پر روشنی ڈالیں گے، اور یہ کوئی عام ذکر نہیں بلکہ اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ کیا آپ کبھی ایسے ذکر کے تلاش میں رہے ہیں جو آپ کے گناہوں کو مٹا دے، آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشے اور آپ کی زندگی میں معجزاتی تبدیلیاں لائے؟ ایک ایسا ذکر جو آپ کے دل کو روشن کرے، روح کو سکون دے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی قربت عطا فرمائے۔ آج ہم جس ذکر کی بات کر رہے ہیں وہ ہے تاج الذکر۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام اذکار میں سب سے افضل ہے۔ یہ ہر غم، پریشانی اور مشکل کا حل ہے اور اللہ کی رحمتوں کو آپ کی جانب کھینچ لاتا ہے۔ اس ذکر کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے۔ آئے آپ کو تاج الذکر کے بے شمار فضائل پر ایک گہری نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ذکر صرف زبان سے ادا کیے جانے والے الفاظ نہیں بلکہ یہ ایک طاقتور روحانی وظیفہ ہے جو آپ کی پوری زندگی کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ذکر کے فضائل میں سے چند نمایاں خصوصیات یہ ہیں: یہ گناہوں کی مغفرت اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ ذکر کہے تو یہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کی 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور اس دن شام تک شیطان سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ ذکر کی سب سے بڑی فضیلتوں میں سے ایک ہے کہ یہ نہ صرف گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ نیکیوں میں بھی بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ اس کی فضیلت رزق میں برکت اور کشادگی بھی ہے۔ یہ ذکر کرنے والے کی رزق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے پناہ برکت آتی ہے۔ جو لوگ مالی تنگی کا شکار ہوں انہیں کثرت سے یہ ذکر کرنا چاہیے۔ اس سے برکت کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتے ہیں، مشکلات اور پریشانیوں سے نجات بھی دلاتا ہے۔ جب انسان مشکل میں ہو، غمگین ہو یا کسی پریشانی کا شکار ہو تو یہ ذکر اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ یہ ذکر نہ صرف قلبی سکون دیتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے مدد کو بھی کھینچ لاتا ہے اور راستے خود بخود ہموار ہو جاتے ہیں۔ اس ذکر سے دل کا سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ یہ ذکر دل کو سکون بخشتا ہے، روح کو تازگی دیتا ہے اور انسان کو اللہ کی یاد میں مستغرق کر کر دنیاوی پریشانیوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جب دل میں اللہ کی عظمت بس جائے تو دنیا کی کوئی مشکل بڑی نہیں لگتی۔ یہ قبولیت دعا کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اس ذکر کے ساتھ مانگی گئی دعائیں قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہیں۔ یہ ذکر اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کاملہ کا اقرار ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ اقرار بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت اور محبت کا حصول ہے۔ جو شخص کثرت سے یہ ذکر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے اور اسے دنیا و آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے۔ یہ ذکر دشمنوں پر فتح اور حفاظت بھی کرتا ہے۔ اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے اور آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ ذکر قیامت کے دن بہت بڑا اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ یہ ذکر قیامت کے دن سب سے وزنی نیکیوں میں شمار ہوگا اور اس ذکر کو کرنے والے کو جنت میں بلند درجات عطا کیے جائیں گے۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے اور جو اسے پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ آئے آپ کو کچھ احادیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے کچھ واقعات سناتے ہیں جو تاج الذکر کی فضیلت کو مزید واضح کرتے ہیں۔
حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کی 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور اس دن شام تک شیطان سے اس کی حفاظت کی جائے گی، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہیں لائے گا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ کہے۔ یہ حدیث اس ذکر کی عظمت اور اجر عظیم کو واضح کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبا ہے، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کا پھل کھلائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی واقعات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس ذکر کا کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ ان کے تمام مشکلات حل ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث کے سب سے بڑے راویوں میں سے ایک ہیں، وہ اس ذکر کی پابندی کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ذکر ان کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ وہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلاتے تھے کہ وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ مشکل وقت میں صحابہ کرام جب بھی کسی جنگ، سفر یا کسی مشکل میں ہوتے اور اس ذکر کو پڑھنا شروع کر دیتے، ان کا پختہ یقین تھا کہ یہ ذکر اللہ کی مدد اور رحمت کو کھینچ لاتا ہے اور انہیں ہر مشکل سے نکال دیتا ہے۔ یہ واقعات اور احادیث ہمیں سکھاتے ہیں کہ یہ ذکر صرف زبان سے ادا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے یقین کے ساتھ پڑھنے سے ہے۔ اس کے حقیقی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور ہم تیرے سوا کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے۔ ہماری تمام امیدیں اور توکل تجھ ہی پر ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، تو پاک ہے اور ہم تیرے سوا کسی کے محتاج نہیں۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، ہمیں ہر شر سے محفوظ فرما اور ہمیں اپنے نیک بندوں کو میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ تفصیلی ویڈیو آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی۔ تاج ذکر کو اپنی روز مرہ زندگی کا حصہ بنائیں، صبح و شام فارغ وقت میں اور خاص کر نماز کے بعد اس کا اہتمام کریں، اور کوشش کریں فجر اور مغرب کی نماز کے بعد اس کا 100 بار ورد کیا جائے۔ انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھیں گے اور اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس بابرکت ذکر اور اس کے بے شمار فضائل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ان کو بھی نیکی کی دعوت دیں اور اس کا حصہ بنیں۔ ہمارے چینل روحانی خزانے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری آئندہ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ آپ کے سوالات اور تجاویز کا ہمیں ہمیشہ انتظار رہے گا۔ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم سے جڑے رہنے کا شکریہ۔ اللہ نگہبان۔